بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں مسئلہ حاضر ناظر کا آپ کو بتلاتا ہوں جو علماء بریلی نے مسلمانوں کے اندر بتلا رکھا ہے۔ علماء بریلی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو حاضر ناظر نہیں کہہ سکتے، کہتے ہیں کہ حاضر کے معنی جسم کے ساتھ حاضر ہونا اور ناظر کے معنی جسمانی نظر رکھنا۔ یہ کس مسلمان کا عقیدہ ہے؟ حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم و الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و نیاتکم۔ اللہ تمہاری صورتوں کو، تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ یہاں بھی لفظ ینظرو ہے، نظر ینظرو سے ناظر، تو یہاں لفظ ینظرو حدیث میں ہے ولیکن ینظرو الی قلوبکم و نیاتکم۔ کہتے ہیں بریلی والے کہ اللہ حاضر ناظر نہیں ہے، کہتے ہیں کہ حاضر کے معنی جسم کے ساتھ حاضر ہونا، ناظر کے معنی جسمانی نظر رکھنا ہے۔ میں نے ابھی آپ کو حدیث بتایا۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ حاضر ناظر نہیں ہے، اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ بتائیے الٹی گنگا بہتی ہے ان کے یہاں، مسلمانوں کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ یہ منطقی اور عقلی دلائل زیادہ دیتے ہیں۔ چاروں اماموں کا عقیدہ نہیں ہے، چاروں اماموں کا عقیدہ نہیں، خلفائے راشدین کا عقیدہ نہیں، صحابہ کرام کا عقیدہ نہیں، تابعین کا عقیدہ نہیں، تبع تابعین کا عقیدہ نہیں، اولیاء کاملین کا عقیدہ نہیں۔ اب ایک انٹرنیشنل مولوی یہ کہہ رہا تھا دلیل میں کہ قرآن میں انا ارسلناک شاہدہ، ہم نے آپ کو بھیجا حاضر ناظر بنا کر، یہ فاضل بریلوی کا ترجمہ ہے، اور ان کے والد حضرت علامہ نقیلی خان رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر۔ باپ بیٹے کے ترجمے میں فرق ہے۔ تو وہ لفظ گواہ کی تشریح کر رہا کہ عدالت میں گواہی اسی کی مانی جاتی ہے جو وقت پر موجود ہو، وقت پر موجود ہو۔ تو دلیل یہ دے رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، کہ قرآن میں انا ارسلناک شاہدہ، ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر۔ اور کرسی پہ بیٹھ کے تقریر کر رہا ہے۔ کرسی پہ بیٹھنے کا کیا حق ہے پھر اس کو؟ جب یہ عقیدہ اس کا ہے کہ اللہ کے رسول حاضر ناظر ہیں، موجود ہیں، تو پھر اس کو کرسی پہ بیٹھنے کا کیا حق ہے؟ اور آج کل جلسوں میں کتنے کفریات بکے جا رہے ہیں، کتنی گمراہیت بکی جا رہی ہے جلسوں میں، کیسے کس طرح سے لوگ جو کہ عجیب انداز میں نعت شریف پڑھ رہے ہیں۔ اور ان سے ہی اگر ہم سوال کریں کہ تمہارا اگر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، تو تمہارے ہی لوگ حقے بھی پیتے ہیں، بڑیاں بھی پیتے ہیں، سگریٹیں بھی پیتے ہیں۔ اپنے باپ کے سامنے سگریٹیں نہیں پیو گے، حقہ نہیں پیو گے، بڑے بھائی کے سامنے حقہ نہیں پیو گے، سگریٹیں نہیں پیو گے کہ میرا بڑا بھائی دیکھ رہا ہے، میرے باپ دیکھ رہے ہیں، اپنے یعنی بھائی، بڑا بھائی تو میرا بڑا بھائی دیکھ رہا ہے، میرا باپ دیکھ رہا ہے۔ تو باپ کا تو اتنا ادب، بھائی کا اتنا ادب۔ اور یہ عقیدہ کہ اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، موجود ہیں، اس کے باوجود حقہ پینا، سگریٹیں پینا، کرسی پہ بیٹھ کے تقریر کرنا، یہ تو مسلمانوں کو گمراہ کرنے والی بات ہے۔ اب دیکھیے آپ غزوہ سریہ، میں نے ایک سے پوچھا غزوہ سریہ کی تعریف کرو، مسئلہ حاضر ناظر کا کنفرم ہو جائے گا، تو نہیں کری۔ میں کہ اچھا میں ہی بتا دیتا ہوں۔ سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے ہوں، کسی صحابی کو سپہ سالار بنا کر بھیجا ہو۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس شریک ہوئے ہوں، اس جنگ کو غزوہ کہتے ہیں۔ تو میں کہ مسئلہ حاضر ناظر کا حل ہو گیا۔ اب اگر گواہ کا ترجمہ وہ اس طرح سے کر رہا تشریح کہ جو وقت پر موجود ہو، تو قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول اللہ، جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، قالوا نشهد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہاں بھی تو اللہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں، یہاں اس کا تفسیر کیا کرے گا یہ بریلوی؟ قرآن میں امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، امت وسطیٰ بھی گواہ ہے، یہاں کیا تشریح کرے گا، یہاں کیا تفسیر کرے گا؟ ایک پیلی بھیت کا نعرہ لگا رہا، وہ کہہ رہا کہ اتنی زور سے نعرہ لگاؤ، نام برہان رضا عرس میں نعرہ لگا رہا کہ اتنی زور سے نعرہ لگاؤ کہ یہ آواز گنبد خضرا تک پہنچ جائے۔ ارے بھائی، جب یہ عقیدہ تمہارا ہے کہ اللہ کے رسول حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، تو پھر یہ بات، یہ کہنا کیسا
کہ صاحب اتنی زور سے نعرہ لگاؤ کہ یہ آواز گنبد خضرا تک پہنچ جائے. ہیں کس طرح سے مسلمانوں کو بے وقوف بناتے ہیں اور پبلک کو ادھر سے ادھر گھمانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت فرمائی تو حاضر ناظر کا جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ اس بات کا جواب دیں. ہجرت فرمائی اللہ کے رسول نے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج میں بلایا، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان. تو اب بریلوی تو یہ بھی کہتا ہے اللہ کو اوپر والا بھی نہ کہو، اللہ کو حاضر ناظر بھی نہ کہو، یعنی اوپر سے بھی غائب اور نیچے سے بھی غائب کر دیا اللہ پاک کو. کیا کیا ان لوگوں نے عقیدے بنا رکھے ہیں صاحب، یہ سمجھ میں نہیں آتا. اور یہ عقیدہ ان لوگوں کا کہ اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، اس کے باوجود پھر دوسرے ولیوں سے مدد مانگنا، یہ کون سی بات ہوئی؟ جب اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر ناظر ہیں بریلوی عقائد کے مطابق، تو پھر ولیوں سے مدد مانگنے کا کیا مطلب آتا ہے؟ کیا مطلب آتا ہے؟ کس طرح سے پبلک کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں، بے وقوف بناتے ہیں، ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں. پھر کبھی کہتے ہیں حضور تشریف لاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں حضور حاضر ناظر ہیں، کبھی کچھ عقیدہ ان لوگوں کا ہے. اور فاضل بریلوی نے کہا آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب. یہ شعر بھی تو بتلا رہا ہے کہ فاضل بریلوی ہر جگہ حاضر ناظر نہیں مان رہے ہیں. آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے. اس شعر کا کیا جواب دیں گے آپ؟ دیکھیے بہت سی باتیں ہیں. میں بتاتا ہوں کہ 150-200 سال کی پہلے کی کتابیں پڑھو، یہ مسئلے نہیں ملیں گے جو بریلوی بتاتے ہیں. میری بات پر میں بتاؤں گا کسی عالم کی کتاب کہ ان کی پڑھو تو تم کہو گے کہ یہ تو دیوبندی ہے، یہ تو اہل حدیث ہے. میں نہ دیوبند والے کی بتا رہا نہ بریلی والے کی، میں کہہ رہا ہوں 150-200 سال پہلے کی کتابیں پڑھ لو، آپ کی آنکھیں نہ کھل جائیں تو پھر مجھ سے کہنا. اللہ عمل